الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ کلمہ استغفار پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے اور اس کے بعد کہتے: اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سالم ہے، یعنی محفوظ اور منزہ ہے ہر عیب و نقص سے، حوادث و آفات سے، ہر قسم کے تغیر اور زوال سے۔ ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی ہاتھ میں سلامتی ہے، جس کے لیے چاہے اور جب چاہے سلامتی کا فیصلہ کرے اور جس کے لیے نہ چاہے نہ کرے۔ تبارکتا، تو برکت والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور برتری والے، تعظیم و اکرام والے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے یعنی سلام پھیرنے کے بعد متصلاً پہلے 3 دفعہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض کرتے تھے: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دراصل کمال عبدیت ہے کہ نماز جیسی عبادت کے بعد بھی اپنے کو قصوروار اور حق عبادت ادا کرنے سے قاصر اور عاجز سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگی جائے۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک کہ بہت عظیم اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمت، اسلام کا ایک مکمل رکن، اب یہ ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو رہا ہے، آخری گھڑیاں ہیں، تو ان آخری لمحات میں اللہ کے حضور استغفار کیا جائے۔ استغفار 2 چیزوں کے دھیان اور استحضار سے دل سے نکلے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل شانہ کی شان کبریائی، اللہ کی ذات پاک کی عظمت، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کا دھیان اور استحضار ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے عمل کو سراپا آدمی قصوروار اور عیبدار دیکھے گا۔
اس کی ذات قدوس ہے، بہت بلندی مرتبت اور رفعت شان والی ہے۔ میں اس کی شایان شان کہاں عبادت کر سکتا ہوں اور کہاں عمل کر سکتا ہوں؟ تو سوائے استغفار کے اور معافی مانگنے کے چارہ کار نہیں۔ اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس درجے کی ہوگی؟ اللہ کا معصوم پیغمبر کھڑا ہو اور وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے اور نبوت کی پاکیزہ زبان سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ اکبر، نبی کا ایک سجدہ ایک طرف اور پوری امت کی ساری نمازیں دوسری طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیسی نماز ہوئی ہوگی؟ اور جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، ارحنا یا بلال، اے بلال نماز کھڑی کر کے ہماری طبیعت کو سکون پہنچاؤ، تو ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے کمال عبدیت یہ ہے کہ اپنے کو قصوروار سمجھے اور اللہ کی شان کے مطابق عبادت کرنے سے اپنے کو عاجز سمجھے۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے۔ ایک ایک روزے کا ادب، ایک ایک روزے کے تقدس اور احترام کا لحاظ دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، اور اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی جو صدیوں سے زیادہ باری ہے، تو ہم اس کا حق ادا کہاں کر سکے ہیں؟ تو اب اللہ کے حضور مرد بھی، خواتین بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہم سبھی استغفار کریں۔ اللہ کے بعض بندے اور اللہ کی بعض بندیاں ایسی ضرور ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان قیمتی اوقات و لمحات کو خوب وصول کیا۔ اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو بھی اور ہمارے اعمال کو بھی قبول فرما لے۔ تو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور استغفار صرف اپنے لیے ہی نہیں، توبہ صرف اپنے لیے۔ استغفار اور توبہ میں یہی فرق ہے کہ استغفار اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، استغفار اپنے ساتھ خاص نہیں، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ اپنے لیے بھی استغفار کیجئے اور صاحب ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ آپ کو حکم ہوا کہ جب مسلمان خواتین آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو ان شرائط کے اوپر فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگیے، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو استغفار اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے، پوری امت کے لیے استغفار، جہاں جو جس سے جتنا کمی کوتاہی ہوئی، اے اللہ معاف فرما دے اور ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما دے۔ ہم نے تیرے اس عطیے کی قدر نہیں کر سکی تو اس پر استغفار ہو۔ اللہ جل شانہ استغفار کی بدولت عمل کے اندر رہ جانے والی کمی اور کوتاہی
اس سے معافی طلب فرما کر اس عمل کا پورا پورا اجر اور صلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل دل میں اپنے لیے استغفار اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، دور و نزدیک کے تمام اعزاء و اقارب کے لیے اور تمام زندوں اور مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے دل دل میں استغفار کریں۔ اللهم إنك خلاق عظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔